ڈیپ رہ گیا، نیپال ہے، سری لنکا ہے. سری لنکا اب ان کے انفلوئنس میں نہیں آتا ہے اتنا جتنا کبھی ماضی میں تھا. بنگلہ دیش بھی وہی چمچہ بنا ہوا، وہی پالیسی پہ چل رہا ہے، اس طرح اختیار کیے ہوئے. ادھر جناب خالصتان کی موومنٹ پھر جاگ پڑی ہے. امرجیت سنگھ تو بڑے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ساتھ دے تو ہم خالصتان بنا دیں گے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے درمیان ایک بفر سٹیٹ ہونی چاہیے، خالصتان کی ریاست ہونی چاہیے تاکہ امن و امان رہے. اور کشمیری بھی سکھ کا سانس لے نا جی. اگر خالصتان بن جاتا ہے تو کشمیر بھی انڈیا سے کٹ جاتا ہے، اور پاکستان کا براہ راست تصادم ہندوستان سے پھر نہیں ہوتا، پھر ایک بہتر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا 12 سال سے پچھلے 1.5 لاکھ سکھ مار دیے انہوں نے انڈیا میں، اور یہ جو RSS ہے اس سے بڑی دہشت گرد تنظیم تو دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے. تو ایک اور مسئلہ جو ہندوستان کے لیے ایک انہوں نے طاقت کے زور پہ دبایا تھا اٹھ کھڑا ہوا ہے. بھنڈرانوالا کو انہوں نے دربار صاحب کے اندر داخل ہو کے مارا اور قتل عام کیا سکھوں کا، ایک ایک چن کے مارا انہوں نے. اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا قتل کیا ان کے سکھ گارڈز نے، تو ہندوستان کہتے ہیں دلی کے درختوں پر سکھوں کی لاشیں لٹکی ہوتی تھی، اتنے سکھ مارے انہوں نے. تو یہ ساری صورتحال یہ لگتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح کی ری اویکننگ ہو رہی ہے، ان میں بھی خیال پیدا ہو رہا ہے تو کیا جائے. ایک عالمی سطح پر ایک بہت بڑی خبر یہ ہے، اور جو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ رپورٹ یہ آئی تھی کہ جو سارے جتنے 9/11 کے مجرم تھے ان میں اکثریت تو سعودیز کی تھی، 11 میں شاید 9 سعودیز تھے. تو وہ جو صورتحال پیدا ہوئی تھی انہوں نے کہا جی سعودی عرب پہ بھی مقدمہ کیا جانا چاہیے کہ ان کی وجہ سے یہ نقصان ہوا. تو یہ قانون عدالت وہاں کانگریس میں پیش ہوا، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں ہمارے نمائندگان نے وہاں پاس ہو گیا، ویٹو کر دیا صدر نے، اور وہ ویٹو واپس گیا سینٹ پہ، اور سینٹ نے ویٹو کو ختم کر دیا. مطلب یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ اس 8 سال کے عرصے میں اوباما کا کوئی ایک ویٹو جو ہے وہ رد نہیں ہوا. اب اس کو رد کر دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی شہری اب سعودی عرب پر یہ کیس کر سکتے ہیں، اپنی عدالتوں میں کریں گے، یہاں بھی کریں گے کہ سب 9/11 کی وجہ سے ہمارا فلاں بندہ مارا گیا تھا اور اس کا ذمہ دار آپ ہیں. اچھا، سعودی عرب کے لیے بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ان کا جب سے نیا شاہی خاندان آیا، یمن سے بھی ان کی لڑائی ہے، بشار الاسد کے ساتھ بھی الجھے ہوئے ہیں، ایران کے ساتھ بھی ان کی ٹسل چل رہی ہے. بہت سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ان کی جو خارجہ پالیسی ہے بالکل بدلے ہوئے انداز میں بھی دکھائی دیتی ہے. ان کے ایک آرٹیکل بھی جسے لگتا ہے کہ ان کے فارغ ہو رہے ہیں بہت سے لوگ، جو ہے نوکریاں نہیں ہیں لوگوں کے پاس، اچھے اداروں میں تنخواہیں نہیں دی جا رہی. تو یہ سعودی عرب بھی یہ خاصے مشکل حالات میں ہے. ہمیں اس وقت اپنے اس ساتھی کا، اپنے پرانے حلیف کا، رفیق کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے. جی یہ خبریں ہیں جی. بس آخری خبر یہ کسانوں کا دھرنا جو لاہور میں تھا یہ شاید رات گئے ختم ہو گیا ہے. اصل میں دیکھیے ایک بات جو کہی جاتی ہے، اس میں پیپلز پارٹی نے آ کے اپنا جسے کہتے ہیں لچ تلنے کی کوشش کی، اپنا انداز کرنے کے لیے. یہ کہا جائے تو دیکھیے جو ہماری زرعی معیشت ہے اس کی وجہ سے یہ ہمارے شہری بابو جو ہیں جو ہماری معیشت بناتے ہیں ان کا کوئی ویژن کلیئر نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں کیا ہے. اگر آپ نے پیکج دے دیا تو پیکج علاج نہیں ہے. یہ مجھے نہیں پتا پیکج ملا کہ نہیں ملا، علاج نہیں ہے. آپ کے بیج کیوں خراب ہوئے ہیں؟ آپ کی کپاس، آپ کے چاول، آپ کی گندم کے بیج وہ نہیں جو تھے. آپ کے پیسٹیسائڈ جو آپ باہر سے منگواتے ہیں وہ پیسٹیسائڈ سب سٹینڈرڈ کیوں تھے؟ اس کے باوجود کیڑے کیوں آتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے کھاد مہنگی سستی کی ہے، انہوں نے 2000 سے کوئی 4000 پہ لائے، لیکن پہلے پاکستان نے آپ منگوائیں، بنائے یہیں، باہر سے آپ کو مہنگی ملے گی، سبسڈیز سے گزارا نہیں ہوگا. وہی آپ کی گیس کی خریداری بڑھائیں، جو آپ کے کارخانے ملتان میں چل رہے تھے گیس بنانے کے، یوریا بنانے کے، وہ بنائیں تو سستی کھاد ملے گی. بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ورکنگ کی ضرورت ہے. اب کیا اگر آپ کہیں جی ہمارے ٹماٹر، ہمارے پیاز، ہمارا ادرک، ہمارا لہسن باہر سے آتا ہے اس لیے قیمتوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں. اب تو کیلا بھی آنا شروع ہو گیا، حالانکہ ہمارے ہاں کیلے کی بہت اچھی فصل ہے. 40 روپے درجن، 30 روپے درجن، 50 روپے درجن کیلا ریڑھیوں پہ مل رہا ہے. رمضان کے مہینے میں 250 روپے درجن، کیونکہ جی ساؤتھ افریقہ سے آیا، یہ انڈیا سے آیا، ہری سال کا کیلا ہے یا فلاں کیلا ہے. تو ہمارے ہاں اس معیشت کو، زرعی معیشت کو جتنا ہم انڈیجس رکھیں گے اور مضبوط کریں گے اتنا ہی ملک مضبوط ہوگا. جی بہرحال آج کی خبریں یہی ہیں، اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں. جی ناظرین فی الحال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ. جی میر صاحب، آرٹیکلز 2 آرٹیکل تو پہلے میں نے وہ منتخب کیے ہیں جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں. ایک تو آرٹیکل جو ہے
کسی رشین کے ہے سرگوئی بلاگوف کا آرٹیکل ہے کہ روس جو ہے کریملن جو ہے، کریملن کہتے ہیں روس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، جیسے ہم پینٹاگون کا استعمال کرتے ہیں، کریملن کرتے ہیں ماسکو کا وہ حصہ جس حکومت ہے، تو انہوں نے فوجی مشقوں کو اپنے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا کہ عین اس وقت جب انڈیا زور لگا رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مشقیں نہ کرو، گلگت تو بلتستان آزاد کشمیر کے علاقے میں نہ کرو، یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، روس نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، اور مشقیں شروع کر دی یہاں، اور یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے کولڈ وار کے جو مخالف تھے، حریف تھے، ان کے ساتھ اب ہماری لڑائی جو ہے وہ نہیں رہی، اور دوسری طرف سے اور چین کے ساتھ مل کر گویا وہ اتحاد بنا رہا ہے، دوسری طرف انڈیا کے ساتھ خود وہ روس سے مشقیں کر رہا ہے، یعنی روس میں اس وقت انڈیا کے ساتھ ہی مشقیں جاری ہیں، یعنی ادھر وہ ہو رہی ہیں ساؤتھ چائنا سی میں اس نے کہا تھا کہ میں غیر جاندار رہوں گا، جہاں چین کا اور مقامی جو دوسرے ہیں فلپائن ہے، کوریا ہے، یا امریکہ کا کہہ لیجیے ایک تصادم ہے ان کی برتری پر، اور اس نے ایشیا پائیوٹ کا تھیوری بھی پیش کی تھی، وہاں روس نے وہاں بھی مشقیں کر لی ان کے ساتھ، پہلے جاپان کے علاقے میں جاپان کے خلاف بھی مشقیں کی اور ثابت کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مشقیں جو ہے وہ گویا یہ چین کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ روس اب ساؤتھ چائنا سی کی حمایت بھی کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جاپان کے سمندروں میں پہلے کر چکا ہے، یہ مشقوں کو ایک سفارتی اور سیاسی گویا اپنا امیج بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہ ایک بدلی ہوئی صورتحال ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ انڈیا نے باقاعدہ روکا تھا کہ آپ نہ آئیں اس علاقے میں، انہوں نے کہا نہیں میں ہم تو آ رہے ہیں، ہم کریں گے۔ ایک اور آرٹیکل جس کا میں نے تذکرہ کیا، میں نے ان دو آرٹیکل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس کا ایک سعودی عربیہ از شوئنگ سائنز آف فائنینشیل اسٹرین، وہاں خبر یہ ہے کہ ہسپتالوں میں کام کرنے والے کئی سو ورکرز کو 7 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، 7 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی۔ اچھا کچھ لوگ جو پاکستانی ہیں ان کے بارے میں تو پہلے بھی آ چکا، اب اس کا ذکر پھر بھی ہے کہ وہ بیچارے بغیر تنخواہوں کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور غصہ ان کو اس بات پر آتا ہے کہ اس کمپنی کا مالک جو ان کو تنخواہ نہیں دے پا رہا، اپنے ایک کنسرٹ کراتا ہے پرسنل، جس میں عالمی گلوکاروں کو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے دے کے بلاتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تللے شرافیہ کے ہیں وہ تو جاری ہیں، شیوخ کی اپنی زندگی میں فرق نہیں پڑا اور ہم بدوؤں کی زندگی میں گویا فرق پڑ گیا ہے، یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اچھا اب بہت سے لوگوں کو پیسے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی، ان کے بہت سی جو فائدے تھے وہ بند ہوئے ہیں جی، اس کے نتیجے کے طور پر وہاں ایک $100 بلین کا بجٹ ہے، خسارے کا بجٹ ہے، تیل کی آمدن کم ہو رہی ہے، بہت سی چیزیں جو اس پر امپیکٹ کر رہی ہیں، اور اس کا اثر جو ہے، اور دیکھیں یمن کے ساتھ ان کی جنگ، بشار الاسد کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں، ایران کی برتری ایک طرح کی تھوڑی سی قائم ہے، تو میں نے ذکر کیا نا کہ اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے معاملات بھی اب خاصے دگرگوں دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ ہمیں اپنے پرانے حلیف کا ساتھ دینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ سعودی عرب میں یار مشکل وقت میں ہماری اصل میں سعودی عرب کی جو موجودہ قیادت ہے، اب دیکھیں آج بل بھی پاس ہو گیا وہ وہاں امریکہ میں، جو موجودہ قیادت ہے اس کی فارن پالیسی ذرا ہٹ کے ہے، یہ فارن پالیسی کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے یا اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ تو آنے والا دن بتائے گا، لیکن سعودی عرب ایک بہت بڑی ٹرانزیشنل فیز میں گزر رہا ہے، ایک جنریشن جو سیکنڈ جنریشن کہہ لیجیے کے بعد تھرڈ جنریشن جو ہے وہ گویا رول کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور دنیا کے حالات بھی کچھ بدلے سے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اور آرٹیکل جو میں میرا کامدار کا آرٹیکل ہے کہ بیانڈ دی سمرز برکینی ڈیبیٹ، یہ میرا خیال میں وہی جو ان کے سبربز ہیں جنہیں وہ بینیلیو کہتے ہیں، شاید BANILIEUE، یہ فرانس میں سبربس کو بینیلیو کہتے ہیں، میں خود بینیلیو میں رہتی ہوں، اور آبی برکینی کا واقعہ ہوا ہے جہاں ایک ساحل سمندر پر انہوں نے ایک خاتون کا لباس اتار دیا، یہ مہذب ہونے کا نشانی ہے۔ ہمارے ہاں کسی خاتون کو ننگا کرنا تو ایک بد تہذیبی اور وحشت پن کی انتہا ہے، وہاں انہوں نے تہذیب کے نام پر کیا کہ تو یہ لباس پہن کے کیوں آ گئی ہے، تو لباس اتار اپنا۔ خیر وہ کورٹ کے آرڈر بھی آئے جو مانے نہیں مانے، اب بے شمار لوگوں کا انہوں نے نام لیا جنہوں نے کہا پابندی ٹھیک ہے، برکینی پہ پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ اس کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ یہ خاتون مسلمان ہے، اور مسلمان کا خیال آتا ہے تو وحشت پیدا ہوتی گویا۔ لن پن بھی ساتھ ہے، سرکوزی بھی ساتھ ہے، یہ سوشلسٹ وزیر سارے اکٹھے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کرنا چاہیے بیک فائر کرے گا آپ کو، اگر آپ کو ان کو لوگوں کو پبلک لائف سے الگ کر دیں گے، آپ کہیں گے آپ بیچ پہ نہیں جا سکتے، آپ کہیں گے آپ کنسرٹ پہ نہیں جا سکتے، آپ پبلک لائف سے الگ کر دیں گے، دے ول گو انٹو ریٹریٹ۔ ریٹریٹ کا مطلب پسپا ہونا نہیں، یہاں مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک الگ کر لیں گے۔ کئی لفظ بڑے کمال کے ہوتے ہیں، جیسے لٹریچر کے بارے میں کہا جاتا ہے اسکیپ فرام پرسنالٹی،
یہ ہمارے سوشلسٹ کو کہتے ہیں نا کہ شخصیت کا اظہار ہے، وہ کہتے ہیں اسکیپ فرام پرسنالٹی ہے. اس طرح یہ ریٹریٹ جو ہوتی ہے یہ ایک دوسرے معنوں میں بھی یہاں استعمال ہوتی ہے. جب تنہائی میں چلے جائیں گے پھر وہ کیا سوچیں گے، کیا کریں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. لیٹس ری انوینٹ پیرس. ہمیں پیرس کو دوبارہ ری انوینٹ، دوبارہ اس کی تشکیل کرنی پڑے گی، دوبارہ ایجاد کرنا پڑے گا. ایسا پیرس جو اسپرس کو، بینیلیوس کو بھی اپنے اندر ایڈجسٹ کرے اور لے کے بیٹھے جی. یعنی کہ وہاں بھی اب بہت سی چیزوں کے بارے میں اس طرح کے بہت سی. اچھا ایک بڑا مزے کا آرٹیکل ہے ڈیلی ٹیلی گراف کا ہے، آپ کو مزہ آئے گا. وہ انہوں نے سروے کیا کسی پتہ نہیں بیولوجیکل جرنل آف ایویشن بیولوجی وغیرہ نے سروے کیا ان کی یونیورسٹی میں کسی نے. انہوں نے کہا کہ عورتوں سے پوچھا خاص طور پہ، تو انہوں نے کہا کہ طویل مدتی تعلقات یعنی شادی وادی کے لیے، لمبی مدت کے تعلقات کے لیے کون سے مرد زیادہ سوٹ کرتے ہیں. نقشہ بھی بنایا، چہرے کی ہڈیاں بھی بدلیں، کچھ یعنی شبیہ میں تبدیلی کر کے پیدا کر کے بھی کیا. تو انہوں نے کہا کہ لمبی داڑھی والے مرد جو ہے نا یہ طویل المدت تعلقات کے لیے بڑے مناسب ہوتے ہیں. شادیاں وادیاں ان سے کرو، مولویوں سے کرو. اور چھوٹی داڑھی والے جو آج کل فیشن بھی ہے تھوڑی داڑھی، وہ مختصر مدت کے لیے بڑے اچھے ہیں. یعنی کوئی افیئر چلانا ہے چھوٹا موٹا تو چھوٹی موٹی داڑھی ہے وہ رکھ لو. اچھا ایک سروے پچھلے دنوں آیا تھا، یہ میں باقی آرٹیکل ذکر کرتا ہوں، وہ بڑا مزے کا سروے تھا. اس سروے میں یہ تھا کہ جو بورڈ روم جو ہوتے ہیں جو ڈائریکٹر جہاں بیٹھتے ہیں کمپنیوں کے ڈائریکٹر کی اکثریت جو تھی وہ شیوڈ ہوتی تھی، اور اب اکثریت وہ جو دل کی داڑھی ہوتی ہے. فیشن آف دی ڈے تو نہیں میں کہتا، لیکن میں کہتا ہوں یہ ٹرینڈ. اچھا انہوں نے کہا کہ لیکن یہ ایک زنانہ شکل و جو بدنی شکل و صورت کا مرد جو ہے وہ عورتیں پسند نہیں کرتی، اور لیکن اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ مردانہ ہو جائے، مسجد القوت الاسلام والے ہو جائیں تو وہ بھی پسند نہیں کرتی، وہ ڈرتی ہیں. اچھا وہ زیادہ مردانگی کیا ہے کہ وہ ویسے اقبال تو کہتے تھے نا کہ مسجد القوت اسلام جو ہے کہ انسانوں کی چیز نہیں لگتی، یہ تو جنوں کی بنائی ہوئی چیز لگتی ہے. کہ ہماری تعمیرات میں کیسے فرق پڑا، جن یعنی انسانوں نے کس طرح کیسے کرتبہ میں کیا جلال ہے، یا بادشاہی مسجد کو یہ تو مسجدوں کی بیگم ہے، تو یہ کیسے تعلقات پیدا ہو اس کے بارے میں زیادہ کیا گیا ہے. اور یہ اب جو داڑھی واڑی کے بارے میں آیا ہے مجھے مزہ لگا، میں نے کہا آپ کو یہ بھی سنا دوں. پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو یہاں تک دیکھتے ہیں، سروے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نظر کہاں پڑتی ہے، مرد کی یا عورت کی. عورتوں کی زیادہ نظریں کہتے جوتی پہ پڑتی ہیں. مشرق میں ضرور پڑتی ہوں گی، نظریں نہیں ملاتی، لیکن مغرب میں پڑتی ہیں، مجھے نہیں اندازہ تھا جی. اچھا کلیئر کوہن کا ایک آرٹیکل ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے میں آرٹیکل جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ نے کارکردگی بنانی ہے تو لنچ بریک اپنا ٹھیک کریں اداروں میں. ایک آدمی جو کرسی پہ بیٹھ کر یوں کر کے لنچ کر لیتا ہے اس کی بعد میں فٹیگڈ ہوتا ہے. ایک آدمی جو اٹھ کے جاتا ہے کسی کیفے میں بیٹھتا ہے، ساتھ اس کا پلان ہوتا ہے 1 گھنٹہ میں نے پورا لگانا ہے، وہاں بیٹھ کے لنچ کرتا ہے، لنچ کر کے آتا ہے، ریلیکس ہو کے آتا ہے، لوگوں سے گپ شپ لگاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، وہ باقی دن کی کارکردگی اس کی بہتر ہوگی. وہ اس کو یہی پتا ہوگا میں نے 1 بجے اٹھنا ہے تو وہ پہلے جو گھنٹوں کا کام ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ کرے گا. جب اسے پتا ہوگا کام ختم ہوگا تب میں کھانا کھاؤں گا تو وہ کام بھی ٹھیک نہیں کر پائے گا. تو ویسے جرمن میں ملکوں میں ایسے ادارے موجود ہیں کہ آپ کے اداروں کے پیچھے انہوں نے ایک کمرہ رکھا ہوا ہے، ریلیکسنگ چیئرز ہیں، اندھیرا ہلکا سا ہے، آپ جائیں وہاں کریں، آنکھوں پہ رکھیں اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ نیپ لے لیں. یہ بھی انتظام بہت سے اداروں نے کیا ہوا ہے. دیکھیے کام لینا یہ کوئی جبر سے کام نہیں، غلام نہیں آج کل بستے، آپ کو نفسیات کو دیکھنا پڑتا ہے. حامد مین نے جی غدار پہ آرٹیکل لکھا ہے. غدار بحث کی ہوگی نا ٹی وی پہ، تو وہ برہان وانی کو وہ لوگ تو غدار کہتے ہیں، ہم لوگ اسے حریت پسند کہتے ہیں. اس پہ بحث کی اس نے کوئی. اب دیکھیے قائد اعظم نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ ہمارے جو ہیرو ہیں وہ تمہارے ویلن ہیں. یہی تو فرق ہے ہمارا. برہان وانی ہمارے لیے حریت پسند ہے، کشمیریوں کے لیے حریت پسند ہے، جن سے وہ بلونگ کرتا ہے. ان کے لیے ویلن ہے، دہشت گرد ہے. تو یہ کانسیپٹ کا فرق تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ان کے ہیرو کو آپ ویلن کہتے ہیں. تو اس بحث میں انہوں نے بھگت سنگھ کا نام لے لیا. انہوں نے کہ بھگت سنگھ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے بھگت سنگھ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ انگریز کے خلاف لڑا تھا، یہ کیا تھا، وہ اس کو حریت پسند کہتا ہو انڈیا والے. گاندھی کے ساتھ اس کا تصویر لگاتے ہیں کئی بار. تو آپ کیوں ہم نہیں زیادہ اچھالتے تو ہمیں کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ کو کیوں نہیں مانتے. تو پھر اس نے کہا غدار کا لفظ کیا ہے. اچھا یہ اس میں ایک چیز ایسی جو میرے ذہن میں بھی پہلے کہیں ہوگی ہلکی سی تھی. مثلا یہ تو مجھے یاد ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کو جو انگریز کے خلاف لڑی گئی، جسے انہوں نے میوٹنی کہا، اسے اردو میں غدر کہتے تھے. جو ہم نے بھی بچپن میں 3ری 4تھی 5ویں جماعت میں کتابیں پڑھی تھیں اس میں غدر کا ذکر آتا تھا. 1857 کا 1957 میں پاکستان میں 100 سالہ جشن منایا گیا
تب غدر کو جنگ آزادی کے لفظ کے ساتھ بدلا گیا. لوگوں نے کہا یہ جنگ آزادی تھی. اچھا اب یہ انہوں نے بتایا کہ غدار جو ہے وہ غدر سے نکلا ہے, اور غدر جو ہوتا ہے ایک طرح کے باغی کا لفظ کے ساتھ ہے. پھر کس طرح 1900 اسی زمانے میں 23 میں سان فرانسسکو میں کہاں ہندو مسلمان مل کر غدر پارٹی بنائی. اس غدر پارٹی کا ایک پرچہ بھی تھا. پھر ان کا بندہ کیسے آیا, وہ بندہ آ کے ہمارے جو عبید اللہ سندھی تھے ان سے بھی کیسے رابطے, اس زمانے میں دیکھیے انڈیا میں اندر کیا کیا تحریکیں چلتی ہوں گی, ان سے رابطے کیے. پھر انہی کا یہ بھگت سنگھ کا باپ بھی اسی تحریک میں شامل تھا. پھر بھگت سنگھ نے کیا کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہی بات ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں غدار وہ کیا تھا. اچھا بھگت سنگھ کا جب مقدمہ آیا تو قائدین نے کہا میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. اسمبلی میں کہا نہیں اس کے جو کیا اس کی میں تعین نہیں کر سکتا, لیکن یہ سخت آزادی پسند ہے, اس کے حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے. اس لیے دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ ہے جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے. پھر باقی کشمیر کے اندر اس وقت 31 میں جب یہ اس کو پھانسی دی گئی, 31 میں کشمیر میں تحریک چلی, آزادی کی تحریک چلی. وہاں کس کس کو مفتی محمد ساکھ نے کیا کہا, جامعہ مسجد میں عبد القدیر نے تقریر کی, ان کو پھانسی دی گئی. تو حریت پسندوں کی ایک پوری کہانی ہے. اور 14 اگست کو موچی دروازے میں اقبال نے اس جو کشمیر کی تحریک تھی اس کو تحریک آزادی کہا تھا. اور وہی آزادی کا لفظ آج بھی استعمال ہو رہا ہے اور بڑے تنتنے کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. آج عامر خاکوانی نے کہا کہ عمران خان اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں, سوالیہ نشان. انہوں نے کہا بھی یہ بھی غلط فہمی ہے, رائے درست نہیں ہے کہ مقدمہ ہار چکے ہیں. وہ 3 چیزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ کوئی حامی نہیں ہے عمران کے, ویسے 3 چیزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. ایک تو اسٹیٹس کو کے خلاف, ایک کرپشن کے خلاف, اور تیسرا گورننس کے خلاف. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹس کو کی باقی 2 جماعتوں کا ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی یا یہ اسٹیٹس کو کی حامی ہے وغیرہ وغیرہ. باقی انہوں نے کہانی پوری بنائی اس پہ. اور انہوں نے کہا کہ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ان لوگوں کے بلنڈرز بھی آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اور اس کی آئیڈیلزم پہ آپ مقابلہ کرنا شروع کر دیں. عمران نے غلطیاں بھی کی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسے ہیں. بس انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سارے الزام لگ سکتے ہیں لیکن عمران پہ کرپشن کا الزام نہیں آتا وہاں, کہ عمران نے بھی اس حکومت کے ذریعے پیسے کمائے یا کچھ کیا ہے. تو یہ بھی کہ حکومت کو جلدی ٹی آر بنانے چاہیے تھے, پناما لیکس وغیرہ سارا ذکر کرنا چاہیے تھا. اور یہ مقدمہ آنا شروع ہو گیا ہے. وہاں پولیس کو چیف سیکرٹری وغیرہ کیسے انڈیپینڈنٹ وغیرہ اس کا ذکر کیا انہوں نے, لیکن کہا کہ یہ بات میں آگے جاری رکھوں گا. جی ہارون رشید صاحب کہتے ہیں شریف خاندان کا آخری باب. یہ پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ یہ خاندان اب ختم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس بار انہوں نے اس بیس پہ کیا کہ مریم نواز نے جو یہ بات کہی ہے کہ عمران جو ہے ان امپلائڈ ہے اور آئیڈل ہے. مریم نے تو یہ بات اس طرح کہی تھی کہ عمران کو کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. An idle man's mind is a devil's workshop, انگریزی کا محاورہ بھی ہے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بے روزگار کہہ کے گویا اپنی عمارت کا ذکر کیا ہے, اور یہ اللہ کو پسند نہیں آتا, یہ کبر کے برابر ہے. حضرت جنید بغدادی کا کہا کہ خاندان تو رہتے ہیں, حکمران تو چلے جاتے ہیں, لیکن جو چیز باقی رہتی ہے وہ درویشی باقی رہ جاتی ہے. یہ ہمارے آج کے عہد کے درویش نے بھی یہی بات کی تھی. آج کے عہد کے درویش جس کا نام مجید امجد تھا, عظیم شاعر, ان سے جب انٹرویو کیا گیا اس نے کہا سلطنتیں تباہ ہو گئی, حکمران چلے گئے, کیا کیا بادشاہ تھا جو دنیا میں نہیں رہے. ایک چیز باقی رہتی ہے, وہ عمل خیر کا تسلسل ہے, اور میں اسی عمل خیر کے تسلسل میں شعر کہہ رہا ہوں, اس لیے زندہ رہوں گا. یہ بات یعنی کہ اسلامی تحریک کو سمجھنے والے سمجھ. انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے کرسی مضبوط ہے والا حوالہ دیا بھٹو کا. ضیاء الحق نے جب یہ کہا تھا تو انہوں نے کہا اس فکرے کو انہوں نے گویا اس کانٹیکسٹ میں لیا ہے کہ انہوں نے ایک کبر دکھایا ہے کہ میں نے کہ میرے پاس بڑی دولت ہے, یہ بہت غریب ہے. میرا خیال ہے کہ اس فکرے کی یہ انٹرپریٹیشن کرنا مناسب نہیں ہے. اس نے ان کو ایک آئیڈل فارغ بندہ قرار دیا ہے, اور اس کا جواب دیا جا سکتا ہے, بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں. قادر حسن صاحب نے بھی آج ایک اپنے کچھ استادوں کا فقیرانہ زندگی بسر کرتا رہا ہوں ایک مزیدار طریقے کے ساتھ کیا ہے. رؤف طاہر صاحب کا آرٹیکل آج میں نہیں پڑھوں گا بوجوہ, ابھی وجہ نہیں بتاؤں گا, اور انہوں نے 3 ضمنی الیکشن کے حوالے سے کیا ہے, لیکن بہت سے سوالات انہوں نے بعد میں اٹھائے کہ وہ اب کیا مسلم لیگ کو کرنا چاہیے. وہ ان سے پوچھ لیں گے کسی وقت موقع ملا تو, وقفہ لے لیں. چلیے آپ کو موقع دیتے ہیں بہت جلدی. فی الحال وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ان پٹ. اور اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رؤف طاہر صاحب, بہت ہی ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں, اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد عارف صاحب, یہ بھی بہت ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں. رؤف طاہر صاحب کا نام آپ نے بالکل انگریزی میں لیا ہے.
اور آپ کی خواہش بھی پوری کر دی ہے. We were just talking about him and اسے he's میں نے here. ریپیٹ کیا اردو میں تاکہ Exactly, he's here finally. امریکہ رہی ہیں ان دنوں بہت ایک لمبا عرصہ رہ کے آئی ہیں مہینہ تو آج کل تلفظ بڑی انگریزی کی بولتی ہے. خیر وہ تو اچھا جی شاہ صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ, شاہد عارف صاحب بھی. پہلا تو سوال, کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے, ہائی لیول میٹنگ تھی, ظاہر ہے کہ آرمی چیف بھی تھے, سیکورٹی چیف بھی تھے, وزیر داخلہ بھی تھے, وزیر خزانہ بھی تھے, مطلب سبھی لوگ, اور میں کہتا ہوں ڈی جی ایم او بھی تھے. میرے لیے اس کی زیادہ امپورٹنس ہے کہ ڈی جی ایم او بھی تھے. یعنی آئی ایس آئی کے چیف کا ہونا تو اور مطلب ہوتا ہے, ڈی جی ایم او کا ہونے کا مطلب ہے کہ جنگ چار چیزیں میں نے میرے خیال میں اور بھی ہوں گی جو جس پہ زور دیا ہے. ایک تو کہ کشمیر کا مسئلے پر تشدد قابل برداشت نہیں ہے. دوسرا ہم بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ پانی کو یک طرفہ یعنی کہ جو معاہدہ ہمارا سندھ طاس کا یک طرفہ کو ختم نہیں کر سکتا. چوتھا کہ ہم دفاع کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. کیا ریزالو دیا ہے کل ہماری قیادت نے, مشترکہ قیادت نے, سول ملٹری سب قیادت نے, کیا جناب قیادت نے میر صاحب اسی عزم کا اظہار کیا جس کا اظہار کیا جانا چاہیے تھا. اور اس میں یہ نہیں کہ ہم نے کوئی جوابی بڑک ماری ہے, بلکہ ہم نے پوری حقیقت پسندی کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا ہے. کشمیر کے معاملات آپ کے سامنے ہیں جی. بچوں کے ساتھ وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, میر صاحب آپ کو معلوم ہے نیو یارک ٹائمز نے یہ لکھا کہ 2016 کو اس سال کو مقبوضہ کشمیر میں ایئر آف ڈیڈ آئیز, مردہ آنکھوں کا سال قرار دیا جا سکتا ہے جی. اور 80-85 دن ہونے کو ہیں, مسلسل تحریک جاری ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کا عزم دیکھیں کہ لوگ کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں شہداء کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں جی. ادھر مودی جو ہے اس پہ پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا ہے. کبھی وہ پاکستان کے ساتھ جنگ, عسکری جنگ کی بات کرتا ہے جی, اور اس کے لیے وہ موومنٹس بھی ان کے سامنے آتی ہے, سرحدوں پہ بھاری اسلحے کو پہنچانا اور بہت سے اور سارے کام جو ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہاں پہ کچھ عناصر سے یقین توجہ دلاتے ہیں, ایون ان کے ریٹائرڈ فوجی حضرات بھی, کہ یہ پاکستان کے ساتھ جنگ اتنی آسان نہیں ہوگی. آپ اس زوم کا شکار نہ ہو کہ آپ کی جنگی مشنری بہت بڑی ہے, آپ کی فوج پاکستان سے تعداد میں کئی گنا زیادہ ہے, تینوں افواج بحری اور فضائی, اور پاکستان کی فوج تعداد میں آپ سے کام ہے لیکن سمارٹ ہے, اس کے ہتھیار جو ہے پروفیشنل فوج ہے, پروفیشنل فوج ہے, آپ کو ٹف ٹائم دے گی اور آپ کو ٹف ٹائم دے گی. اس کے بعد پھر اس کے ذہن میں وہ خناس جو ہے پاکستان دشمنی کا, وہ سوچتا ہے اچھا اس کا پانی بند کر دے پاکستان کا. بھئی کیسے بند کر دو گے؟ سندھ طاس معاہدے کو انٹرنیشنل گارنٹیز حاصل ہیں جی. ہم نے بھی ایک اشارہ چھوڑ دیا کہ برہم پترا کا پانی, ہاں وہ برہم پترا کا پانی ہمارا بیٹھا ہوا, ہاں وہ چین نے 60s میں کہا تھا نا, جب پاکستان میں پریشر پڑا انڈیا کا, اس نے کہا ساڑھی پیڈا واپس کرو جو آپ نے ہماری بھیڑیں چوری کر لی ہیں. اور سرتاج عزیز نے بالکل میر صاحب درست جواب دیا ہے کہ دیکھیں پانی بند ہوا نا تو اسے ہم اعلان جنگ سمجھیں, اور وہ جو ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جنگیں پانی پر ہوں گی, ٹھیک ہے جی. تو کیا بر صغیر جو ہے اس کی قسمت میں یہ اعزاز لکھا ہے کہ پانی کی جنگ جو ہے وہ بر صغیر میں پہلی جنگ. اچھا شاہ صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں, ان کے خیالات بھی ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کی طرح ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک خاص اینگل سے جب بات کرتے ہیں تو بڑی اس میں کلیئرٹی بھی آتی ہے. جی ہاں جی شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. اچھا یہ بحث تو جو ہم کر رہے ہیں وہ تو سن رہے ہیں, سمجھیں کہ سی این اے کا اجلاس ہو رہا ہے, آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. وہ جو بات خاص طور پر انڈیا نے جنگ کے آپشن, ان کے کمانڈرز جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ آپشن نہیں ہے, اسٹریٹجک اسٹرائک بھی آپشن نہیں ہے. اب ایک خبر آئی ہے, پتہ نہیں پاکستانی ذرائع نے اس کو لیک کیا ہے یا کہاں سے آئی ہے, جس میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا پاکستان میں ٹارگٹ کرو آئی ایس آئی کے ٹھکانوں کو, ایم آئی کے ٹھکانوں کو, حافظ سعید کو را کو ٹارگٹ دو, مسعود اظہر کا ٹارگٹ دو, فاٹا وغیرہ میں گڑبڑ کراؤ, بلوچستان میں کچھ سی پیک کو ہٹ کرو, گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے علاقے. تو اس طرح کے کچھ باتیں آئی ہیں. کیا کچھ زیادہ ہی مطلب ان کا سوجھ نہیں رہا انہیں کیا کرنا ہے؟ میر صاحب ہمارے جو کمزور پہلو ہیں وہ دو ہیں. یہ پانی والا آپشن جو ہے, یہ تو ایک تو ہے عالمی معاہدہ ہے, ورلڈ بینک اس کا ضامن ہے, اور باقی قوتیں جو ہیں اس میں تو میرا خیال ہے ابھی فی الحال تو انڈیا کچھ نہیں کر سکتا. ایک بڑی طویل المدت حکمت عملی اس کو اختیار کرنی پڑے گی کہ وہ ایسے دو بڑے ڈیم بنائے جس کی وجہ سے وہ ہمارا پانی روک سکے. موجودہ ڈیم جو ہیں اس میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے. اگر وہ اپنے ملک میں سیلاب لانا چاہتا ہے, کشمیر کو ڈبونا چاہتا ہے, تو پھر وہ آپشن ہو سکتی ہے. جنگ کے آپشن بھی اس کے اپنے کمانڈر مسترد کر چکے ہیں. ہمارا جو کمزور پہلو ہے جس پر وہ حملہ آور ہو سکتا ہے, ایک تو یہی ہے کہ ہمارے اندرونی
جو اس نے پیدا کی ہیں اپنے ایجنٹ، اپنے تخریب کار اور دہشت گرد، ان کے ذریعے ہمارے ٹھکانوں کو وہ نشانہ بنا سکتا ہے اور ہماری اہم تنصیبات کے علاوہ اہم شخصیات کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، اور یہ ضرب عضب آپریشن کے علاوہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو جلد سے جلد مکمل کرنا پڑے گا۔ اچھا، وہ آپ کی بات میں شاہ صاحب ایسے تفنن تباہی کہہ لیجئے کہ اگر انہوں نے را کو آتھورائز کیا ہے تو میں لائٹ موڈ میں یہ کہہ رہا ہوں ہم بھی آئی ایس آئی کو آتھورائز کر دیں دوبارہ۔ بالکل، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں خرابی کب سے پیدا ہوئی ہے، جب خالصتان تحریک میں ہم نے ان سے تعاون کیا، ہم نے اپنے ایسٹس کو تباہ کر دیا انڈیا کے اندر، ان کے ایسٹ جو ہے بڑھتے چلے گئے۔ یہ جو یک طرفہ پالیسی ہوتی ہے امن کی، وہ ہمیشہ اس ملک کے لیے تباہ کن ہوتی ہے، اور یہی ہم تباہی دیکھ رہے ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں یہی کچھ ہوا کہ ہماری طرف سے یک طرفہ اقدامات کیے گئے، جس کا فائدہ بھارت نے اٹھایا۔ اس نے وہاں جو ہے باڑ تعمیر کر لی، اس نے کشمیر کے اندر جو ہے ہمارے ایسٹس کو نشانہ بنایا، اس نے پاکستان کے اندر اپنے جو تخریب کار تھے ان کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تنظیمیں قائم کی، یہاں فنڈز دیے اور یہاں ٹریننگ دی۔ تو یہ یک طرفہ پالیسی جو تھی اس کے نقصانات ہیں جس کا ہم اس وقت نشانہ بن رہے ہیں۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے سفارت کاری کا۔ اس نے جو کہا ہے کہ ہم آئسولیٹ، ابھی تک ہم آئسولیٹ ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ سار کانفرنس کا التوا بلکہ منسوخی جو ہے یہ ہمارے لیے آئی اوپنر ہے۔ یہ بھارت نے پہلی دفعہ ایسے کیا ہے کہ جناب صرف خود نہیں بلکہ بنگلہ دیش کو بھی، افغانستان کو بھی ہمارے سامنے آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے، اور وہ پچھلی کانفرنس میں بھی شریک نہیں ہوئے اور اس کانفرنس میں بھی شرکت سے انکار کر چکے ہیں۔ تو اب ہماری توجہ کا مرکز یہ دو محاذ ہونے چاہیے۔ ایک اندرونی محاذ ہے جس پر کسی قسم کی سستی بالکل نہیں ہونی چاہیے، غفلت بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھول جانا چاہیے کہ بھارت کشمیر کا بدلہ ہم سے نہیں لے گا، یا کسی عالمی پریشر کی وجہ سے وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائے گا۔ بھارت سے نہ دوستی ہو سکتی ہے، نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا۔ دیکھیے ہم نے 1971 میں شکست کھانے کے بعد بھی اس لحاظ سے شکست نہیں کھائی تھی کہ ہم 5 سال کے عرصے میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تھے، اور ہم 88 تک ایکولی ٹریٹ ہوتے تھے۔ ہمیں پوری دنیا میں بھارت کے برابر جو ہے درجہ حاصل تھا، جو معاملات بھی عالمی طاقتیں طے کرتی تھی ہم دونوں کو اکٹھا برابر تصور کر کے کرتی ہیں۔ 88 کے بعد ہم جب بار بار یہ کہنا شروع ہوئے کہ جی ہم چھوٹا ملک ہے، وہ بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی بڑی ہے، اس کا فلاں بڑا ہے، فلاں بڑا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہمارا ایک پسپائی کا ہوا، اور اس میں جو آخری تنکا تھا ان کی کمر پر وہ پرویز مشرف نے رکھ دیا۔ کارگل میں رکھ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ دو محاذ ہیں جن پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عسکری اور سیاسی قیادت کو مل بیٹھ کر، کل بہت اچھا ایک امپیکٹ ہوا کہ جی وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، عسکری قیادت بھی بیٹھی ہے، سیاسی قیادت اور سوچ وچار کر رہے ہیں۔ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے تو انشاءاللہ بھارت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا شاہ صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ ہمارا ایک سفارتی محاذ ہے، ایک ہمارے اندرونی محاذ پہ وہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے سافٹ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ وہ میں نے لائٹ موڈ میں کہا ہے، لیکن اس کا جواب ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ جی ہاں، ظاہر ہے۔ پھر ایجنسیاں اگر راک آتھورائز ہوگی تو پھر ہماری ایجنسی ٹٹ فار ٹیٹ پھر کرنا پڑتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ خیر ہم چاہتے نہیں ہیں کس طرح کے کام کیے جائیں، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سفارتی محاذ پہ سارک کی تنہائی شاید اتنی بڑی نہیں ہو، کیونکہ جو یہ ہیجمنی جو خطے پر ہے وہ انڈیا کی مسلم ہے، صرف اس ہیجمنی کی راہ میں پاکستان رکاوٹ ہے، یہ تو کلیئر ہے۔ بیچارہ مالدیو کیا کرے گا، بھوٹان کیا کرے گا، بنگلہ دیش جب سے میر صاحب یہی سارک تھی جس سے جو ہے بھارت کنی کتراتا تھا۔ کسی سارک میں ہمیں بالادستی حاصل ہوتی تھی، بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہوتا تھا۔ جب ہم نے بنگلہ دیش کو یہ سمجھا کہ وہاں بھی ہماری سرمایہ کاری ہونی چاہیے اور وہاں ایسی حکومتیں قائم ہوئیں جو پاکستان دوست تھیں، افغانستان کو جب ہم نے یہ سمجھا کہ وہاں دوست حکومت قائم ہونی چاہیے، یہ جو آج کل مذاق اڑایا جاتا ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا، ان جاہلوں سے کو پوچھے کہ اب بتاؤ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آج افغانستان اس حکومت کے قیام میں پاکستان کا کردار ہے۔ اگر ہم یہاں ووٹنگ میں حصہ نہ لیتے، ان کو تحفظ فراہم نہ کرتے، مہاجروں کے ووٹ نہ پڑتے تو اشرف غنی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ شمالی اتحاد کو ہم نے راستہ دیا، لیکن آج دونوں ملک جو ہیں ہمارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔
تو یہ جب تک ہماری سوچ نہیں تبدیل ہوگی کہ نہیں جی نہیں پراکسی وار کچھ نہیں ہوتی، ہم تو کسی کے معاملے میں، بھائی لوگ اگر ہمارے معاملے میں دخل اندازی کر رہے ہیں، لوگ ہمارے اندر تخریب کار بھیج رہے ہیں، اپنے تربیت یافتہ ایجنٹ بھیج رہے ہیں، دہشت گردی کرا رہے ہیں، تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ یہ کون سی پالیسی ہے؟ اور دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے؟ شاہ صاحب تو آج بہت گواہ ہیں اور بات بھی درست کہہ رہے ہیں۔ دنیا میں پراکسی وار کی ضرورت ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ ہمیں نامودی کی زبان استعمال کرنی چاہیے، نامودی کی طرح جنونی بننا چاہیے، بلکہ ایک ذمہ دار ریاست کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دفاع کے تقاضوں سے غافل ہو جائیں۔ ہماری امن پسندی کو یہ ہمارا پڑوسی، مطلب دشمن ملک کہوں گا، سفارت خانوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں الفاظ کے انتخاب میں، لیکن ہمیں تو سچی بات کرنی چاہیے۔ تو ہمارا یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اپنا اور ارشاد عارف صاحب نے بالکل صحیح بات کہی جی سر، کہ سارک میں تو پاکستان جو ہے انڈیا کے مقابلے میں جو باقی 5 ممالک تھے، اس کو 7 ملک تھے نا، افغانستان تو بعد میں شامل ہوا، تو واقعی انڈیا کرنی کترایا کرتا تھا سارک کے اجلاس، اس لیے کہ وہ ایک طرف ہوگا اور باقی جو ممالک ہے پاکستان ان کی قیادت کرتے ہوئے ایک طرف ہوگا۔ اچھا جی، اس وقت جب سارک بنی 1985 میں تو ایک تصور یہ دیا گیا کہ جی خطے میں اقتصادی تعاون کے لیے اور تجارتی معاملات کے لیے اسے کیا جائے، اور جو باہمی تنازعات ہیں ملکوں کے انہیں زیر بحث لایا جائے گا۔ لیکن مجھے یاد پڑتا ہے میر صاحب، نواز شریف ایک سے زیادہ بار یہ بات کہہ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش میں انہوں نے یہ بات کہی تھی 1998 میں، وہاں سے افریقی کانفرنس ہوئی تھی، آئی کے گجرال آیا تھا، یہ حسینہ واجد آ چکی تھی، کہ جب تک مختلف ملکوں کے درمیان، سارک کے مختلف ملکوں کے درمیان سرد جنگ کی کیفیت رہے گی، بنیادی تنازعات حل نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ خواب ہی رہے گا، اقتصادی تعاون کے خواب جو ہے نا، کہ انہیں بیک برنر پہ رکھ دیں دیر تک، اور ہم اقتصادی تعاون کی راہیں تراشتے رہے اور دوستی کے شاہراہ پہ بکٹر چل پڑے۔ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ باقی شاہ صاحب نے بالکل صحیح بات کہی ہے جی، کہ کل کے اجلاس سے بہت اچھا میسج گیا ہے، اور ہمارے وہ مہربان جو مسلسل یہ تاثر دیتے رہتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ ملٹری اور طرح سوچتی ہے اور سول گورنمنٹ اور طرح سوچتی ہے، لیکن میر صاحب میں یہ بھی کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہے، تو سیاسی قیادت وہ ہے نا جو منتخب سیاسی قیادت ہے، اور جس کی کل میٹنگ ہوئی ہے عسکری قیادت کے ساتھ، لیکن جو دوسری سیاسی قیادت ہے اور دوسری بڑی سیاسی قیادت جو ہے، کیا اس کا کام نہیں ہے سر کہ وہ حالات کے تقاضوں کا احساس کرے؟ مشاہد حسین نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بھی یہ وقت جو ہے نا، یہ انڈیا کے خلاف ریلیاں نکالنے کا، انڈیا کے خلاف اپنے عزم کے اظہار کا ہے، آپس میں گتھم گتھا ہونے کا، اور اپنے ہی یعنی دوستوں کو یا اپنے ہی حکمرانوں کو بازو کی طاقت دکھانے کا نہیں ہے۔ اس پہ بھی ہماری سیاسی قیادت اقتدار سے باہر سے غور کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب، یہ جو سول ملٹری کا تو ہم کرتے ہیں، لیکن جو ہماری پولیٹیکل قیادت کے درمیان حزب اختلاف کا رول ہوتا ہے یقینی طور پر، لیکن کچھ تھوڑی سی زیادہ شدت اور تیزی اس لمحے پر ہے، اس پر بھی کچھ لوگ تشویش کا اظہار کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ بالکل یہ جائز تشویش ہے، عوام میں یہ تشویش پائی جاتی ہے، لیکن میر صاحب یہ بتائیے ذمہ داری کس کی ہے سیاست قیادت کو اکٹھا کرنا، سیاسی قیادت کے جو بات سننا، ان کے مطالبات ماننا؟ اگر یہ کام جو 5 مہینے اس وقت تو اڑی کا واقعہ نہیں ہوا تھا، اگر یہ جوڈیشل کمیشن بن جاتا اس وقت، میاں صاحب ضد نہ کرتے، میاں صاحب کی ضد نہ کرتے کہ جی میاں صاحب تو بالا تر ہیں احتساب سے، وزیر اعظم جب بن جائے تو بس اس احتساب کی کر ہی نہیں سکتا، یہ بن جاتا تو آج تک تو فیصلہ آ چکا ہوتا، یہ معاملہ تو ختم ہو چکا ہوتا۔ 5.5 مہینے تک ایک معاملے کو لٹکائی رکھنا، اپوزیشن کی بات نہ سننا، اپوزیشن کی کردار کشی کرنا، الزام تراشی کرنا، یہ محاذ آرائی کی وجہ ہے۔ تو محاذ آرائی کو ختم کرنے کی جس طرح آپ کے خیال میں یہ ذمہ داری حکومت پہ ہونی چاہیے؟ کیوں شاہ صاحب؟ میرا یہ خیال ہے، رفتار صاحب دیکھیں کیا کہتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو بلائے بٹھائے۔ دیکھیے بھٹو صاحب جب شملہ جا رہے تھے تو اپوزیشن کو انہوں نے بلایا تھا، انہوں نے اپنے ساتھ ملایا تھا۔ ایوب خان جب 65 کی جنگ ہوئی تھی تو ایوب خان نے اپوزیشن کو بلایا تھا، اپوزیشن خود بھاگ کے دروازے پر نہیں کھڑی ہو گئی تھی، بیل نہیں بجائی تھی کہ ہمیں بلا لیں۔ اپوزیشن کا یہ کام ہے اور وزیر اعظم کا یہ کام ہے کہ وہ ملک کے اندر جو محاذ آرائی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، اس حوالے سے اپوزیشن کے جائز مطالبات مانیں، اور اگر کوئی ناجائز مطالبہ ہے تو اس کو قائل کریں کہ یہ آپ کو اس وقت نہیں کرنا جی رفتار صاحب، آپ کیا لاسٹ ورڈ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ جو ٹی او آرز ہے نا، اس میں بالکل یہ بات نہیں کہے گی گورنمنٹ کی طرف سے یا حکومتی لوگوں کی طرف سے کہ وزیر اعظم کو اس سے بالا تر قرار دے دیا جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ایسے جامع ٹی او آرز تیار کر لیے جائیں
کہ جس میں یہ مسئلہ جو ہے کرپشن کا مسئلہ ہے, قرضوں کی معافی کا مسئلہ ہے اور باقی چیزیں جو ہیں, خیر یہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے. اس وقت کا موضوع یہ ہے کہ ہمیں دشمن کے سامنے اپنے عزم کا اظہار کرنا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی ہے, باقی پیپلز پارٹی ہے, اور جماعتیں بھی ہیں, یعنی فضل الرحمان اور اچک ظہیر صاحب کے علاوہ باقی اور اپوزیشن کی جماعتیں بھی تو موجود ہیں نا. تو ان کا رویہ کیا ہے؟ اور ہمارے ان کا رویہ یہ ہے, پیپلز پارٹی کل سڑکوں پر تھی. نہیں, سڑکوں پہ تھی نا, سڑکوں پہ تھی شاہ جی, سڑکوں پہ تھی. ریلی جو ہے وہ ایک ریلی جو خورشید شاہ نکالیں وہ تو جائز ہے, اس سے تو قومی اتحاد پارا پارا نہیں ہوتا ہے, لیکن عمران خان نکالے نہیں, شاہ صاحب بولے. لیکن آپ عمران خان کے ٹون دیکھیں اور ان کے عزائم دیکھیں نا, ان کے عزائم کیا ہے اور ان کی ٹون کیا ہے. یعنی شاہ جی یہ کسی سیاسی لیڈر کو یہ زبان زیب دیتی ہے کہ میں تھانوں میں چلا جاؤں گا اور اپنے لوگوں کو رہا کرا کے آؤں گا اور ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور خیر ہمیں اس بحث کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے, ہم تو اتحاد اتفاق کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے دونوں طرف وزڈم پریویل کرے. صاحب زخم خوردہ سیاستدان کا رویہ مختلف ہوگا اور مراد یافتہ انہیں کس چیز کا, شاہ جی وہ کس چیز کا زخم خوردہ ہے میرے بھائی؟ یعنی عمران خان صاحب کس چیز چلے میرا خیال ہے آپ اس پہ الگ سے بحث کریں گے, لیکن یہ وہ مزہ آ گیا. ناظرین کرام, ایک ہے ہماری کونسل فار نیشنل افیئرز جو سی این اے ہفتہ وار جمعے کو, وہاں شاہ صاحب اور یہ رؤف طاہر صاحب اور میں بھی اکثر وہاں پایا جاتا ہوں, تو وہاں ایسے ہی بحث ہوتی ہے ہماری زور و شور کے ساتھ. وہ بحث اور اس میں بھی عسکری اور سیاسی قیادت موجود ہوتی ہے. مزے کی بحث آپ نے سنی. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور ساری گفتگو جو ہے اس نتائج نکالنا آپ کا کام ہے. مجھے امید سب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.